الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، شب برات کے بعد رمضان شریف کا مہینہ قریب آ جاتا ہے، اس لیے اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ باتیں اس مبارک مہینے کے بارے میں بیان کی جائیں تاکہ ہمارے دل میں اس عظیم الشان مہینے کی اہمیت، عظمت، برکت اور فضیلت پیدا ہو اور ہم ان باتوں پر عمل کر کے زیادہ سے زیادہ اس بابرکت مہینے سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی آخرت بنائیں. اور ان باتوں کو بیان کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بیان کا سلسلہ رمضان شریف میں بند رہتا ہے. رمضان شریف سے پہلے جو منگل آئے گی اس منگل تک انشاءاللہ تعالی یہ بیان ہوگا، اور جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو جائے گا تو یہ سلسلہ موقوف ہو جائے گا اور پورے مہینے بند رہے گا. پھر شوال کے مہینے میں بھی اچھا خاصا ماہ شوال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوگا. لہذا جو باتیں میں اس وقت عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہیں تو پرانی ہی، وہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، لیکن ہیں بہت اہم اور ضروری. اگر ہم نے ان باتوں کو
یاد رکھا، ان کو سمجھ لیا اور پھر ان پر عمل کیا تو انشاءاللہ رمضان شریف کی برکتیں، مغفرتیں، رحمتیں اور فضیلتیں اچھی طرح حاصل ہوں گی، اور یہی ان کا بیان کرنے کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں اور رحمان و رحیم ہیں۔ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں دوزخ سے آزاد فرمانا، جنت الفردوس عطا فرمانا، اپنی رضا اور خوشنودی کا پروانہ دینا اور بہانے بہانے اپنے بندوں کی بخشش فرمانا، جتنی رمضان شریف کے مہینے میں ہے کسی اور مہینے میں نہیں ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ ہر روز ہر دن اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں، توبہ قبول فرماتے ہیں، دعائیں قبول فرماتے ہیں، اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی رحمت سے سال میں کچھ راتیں، کچھ دن، کچھ گھڑیاں، کچھ اوقات اور کچھ مہینے ایسے عطا فرمائے ہیں کہ ان میں محنت کم، ثواب زیادہ، کوشش کم، اجر زیادہ۔ یہ ان کی رحمت کی وجہ سے ہے اور وہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، اس لیے انہوں نے خاص خاص موقع ایسے رکھ دیے ہیں کہ اس میں ذرا سی دیر میں انسان کو ہزاروں مہینوں کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ جیسے شب قدر ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کی فضیلت کے لیے پوری ایک سورت قرآن شریف میں نازل فرمائی ہے جس کا نام سورۃ القدر ہے، اور اس میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے اور بہتر ہے۔ یعنی اس ایک رات میں کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے تو اس کو 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ثواب ملے گا اور زیادہ ثواب ملے گا، اور 1000 مہینوں میں 30,000 راتیں ہوتی ہیں۔ اب ان کی رحمت کی کوئی انتہا ہے؟ کس قدر ان کی عنایت ہے، کس قدر ان کی مہربانی ہے، کس قدر ان کی رحمت ہے کہ ایک ہی رات میں 30,000 راتوں کا ثواب، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرما دی۔ اسی طرح یہ پورا مہینہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش کا مہینہ ہے۔ پورے مہینے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، مغفرتوں کی بارش ہوتی ہے، دوزخ سے پروانے ہر شب، ہر دن، سینکڑوں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ بہانے بہانے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں، جنت عطا فرماتے ہیں، بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک ایک سجدے کے بدلے میں 1,500 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ایک ایک درخت ایسا عطا فرماتے ہیں کہ جو اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ اس کے نیچے سے اگر گھوڑے سوار چلے گا تو 500 سال میں جا کر اس کو طے کرے گا۔ 500 سال کسے کہتے ہیں؟
کہنے کو تو 2-3 سیکنڈ میں ہی ہم نے کہہ دیا، لیکن 500 سال تک ایک درخت کے نیچے سے کسی گھوڑے سوار کا چلنا معنی رکھتا ہے۔ ایک سجدے میں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا درخت اللہ عطا کر دیں گے جنت کے اندر، اس کا مطلب یہ جنت میں بھی جائے گا، اور جنت بھی اتنی لمبی چوڑی نصیب ہوگی کہ اس نے زندگی میں کوئی ایک ہی سجدہ تو نہیں کرنا ہوگا۔ رمضان میں اس نے صبح شام تک نہ جانے کتنے سجدے وہ اللہ پاک کی جناب میں کرے گا، ہر سجدے کے بدلے اس کو 1500 نیکیوں کے ساتھ جنت کے اندر ایک اتنا لمبا چوڑا درخت عطا ہوگا، تو اس کو جنت کتنی لمبی چوڑی ملے گی۔ یہ درخت تو اتنا بڑا ہے کہ دنیا میں بھی نہیں آ سکتا، دنیا سے آگے چھوٹی ہے۔ دیکھیے یہاں تو 100 سال بھی نہیں لگتے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ جانے کے لیے، 100 سال تو بہت دور کی بات ہے، سال بھی نہیں لگتا، اور سال تو بہت دور کی بات ہے، مہینے بھی نہیں لگتے۔ اب تو ایسے تیز رفتار طیارے موجود ہیں کہ وہ 24 گھنٹے میں آپ کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچا دیں۔ تو دنیا تو اتنی سی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ ایک سجدے میں اتنا بڑا درخت، تو پھر جو ہزاروں سجدے آدمی کر چکا اور کر رہا ہے اور انشاءاللہ مزید کرے گا، تو کتنے درخت ہو گئے۔ اور آگے دیکھو، سنو، ایک سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائیں گے جس کے 60,000 دروازے ہوں گے۔ دروازے 60,000، تو آخر اندر بھی تو کچھ ہوگا۔ اندر کیا ہوگا سنو، اسی حدیث میں ہے کہ ہر دروازے سے جب بندہ اندر جائے گا سونے کا ایک محل ہوگا، اصل محل تو اندر ہوگا، تو ڈیوڑی ہے اس کی۔ تو 60,000 دروازے ہو، 60,000 چھوٹے چھوٹے سونے کے محل ہو گئے، پھر اصل محل اندر ہوگا، وہ کتنا لمبا چوڑا ہوگا۔ یہ ایک ہی سجدے میں اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں عطا فرماتے ہیں۔ اب اگر کسی کو رمضان شریف کا مہینہ نصیب ہو اور وہ بیچارہ مسکین اس کی برکتوں سے، رحمتوں سے، فضیلتوں سے محروم ہی رہ جائے، تو اس سے بڑا کون محروم ہوگا۔ ایسا بابرکت مہینہ آ رہے ہیں۔ اس لیے ہر اہم موقع سے فائدہ اٹھانے کا عام قاعدہ یہی ہے کہ انسان پہلے سے تیاری کرتا ہے تو فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو تیاری نہیں کرتا ہے تو وہ موقع پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے اور ہاتھ مل کے رہ جاتا ہے۔ دیکھ لو دنیا کے اندر دنیا کمانے والے تاجر، ہر تاجر سیزن سے پہلے سیزن کی تیاری کر کے رکھتا ہے۔ اب یہاں جون جولائی آ گیا اور وہاں سردیوں کی تیاری ہو رہی ہوگی، گرمیوں کا مال جو ہے وہ اونے پونے میں بیچ کے فارغ۔ ہم ابھی گرمیوں میں کپڑے خرید رہے ہیں، وہ جناب سردیوں کا مال تیار کر رہے ہیں، اور جب سردیاں آئیں گی تو وہ جون جولائی کی تیاری کر رہے ہوں گے، اور مال اسٹاک کر رہے ہوں گے، تو پھر وہی لوگ وقت کماتے ہیں۔ اور جو وقت کے وقت تیاری کرتے ہیں تو وہ تو تیاری میں وقت سیزن گزر جائے گا، مال کیسے بیچے گا، نفع کیسے کمائے گا۔ تو دنیا کا تو یہ قاعدہ ہے۔ تو پھر آخرت بھی تو تجارت ہے، دنیا کی تجارت ختم ہونے والی ہے، آخرت کی تجارت ختم نہ ہونے والی ہے۔ تو آخرت کی تیاری کے لیے بھی اللہ پاک نے یہ ساری زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے جو آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے۔ یہ زندگی جس کو ہم دنیا کی تیاری میں خرچ کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، اصل میں تو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ اس لیے ہر بندہ مومن کی اور ہر
اللہ ہر مومنہ بندی کی زندگی دراصل آخرت کی تیاری کے لیے ہے، رمضان شریف کی تیاری کے لیے ہے۔ لیکن اگر پہلے سے تیاری نہیں کی تو بھائی اب بھی کچھ وقت باقی، اور وہ 13-14 دن ہے ہمارے پاس۔ ان 13-14 دنوں کے اندر بھی اگر ہم تیاری کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی محروم نہیں ہوں گے۔ اصل تیاری تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ شوال سے تیاری کرتے رمضان کی، اور پھر رمضان کا استقبال کرتے، اور پھر رات دن رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگتے، اس کی تابعداری میں لگتے۔ لیکن چلو اب تک نہیں کیا تو اب بھی کچھ وقت باقی ہے، لہذا اب غفلت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وقت تھوڑا رہ گیا۔ اس لیے جو باتیں عرض کی جائیں ان کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، یاد بھی رکھنا چاہیے، اور بلا تاخیر پھر عمل بھی کرنا چاہیے۔ کچھ باتیں آج انشاءاللہ عرض کی جائیں، کچھ باتیں آئندہ منگل کو بیان کی جائیں گی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ رمضان شریف شروع ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے، پہلی بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا ہے۔ کیونکہ کسی بھی کام کو انجام دینے کے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں جن سے کام بنتے ہیں۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے اس دنیا کے اندر کہ جو کام بھی کرتے ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے کرتے ہیں۔ جیسے اگر کسی کو اولاد کی نعمت چاہیے تو اس کا طریقہ اللہ پاک نے رکھا ہے کہ ابھی شادی کرو، انشاءاللہ تعالیٰ اولاد مل جائے گی، اور ہزاروں نے لاکھوں انسانوں کو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہوئی ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بنایا ہے کہ اور شادی کے ذریعے اولاد ہوتی ہے۔ ویسے عام طور پر اولاد نہیں ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ بغیر شادی کے بھی اولاد دینے پہ قادر ہے۔ جسے شادی ہونے کے باوجود بھی کسی کی اولاد نہیں ہوتی۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایک شخص کسی بزرگ کی خدمت میں جایا کرتا تھا اور روز یہ دعا کرواتا تھا کہ حضرت دعا کر دو اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد بنا دے۔ لوگ اپنی اپنی دعاؤں کے لیے بزرگوں سے کہا ہی کرتے ہیں، مگر یہ ایک ہی دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں حضرت دعا کر دو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی صاحب اولاد بنا دے، میرا بڑا شوق ہے کہ میرا بھی کوئی بیٹا ہو، میری بھی کوئی بیٹی ہو، دعا فرما۔ کافی عرصے سے وہ دعا کرتے تھے، وہ بیچارے دعا کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے پوچھ لیا بھائی تم نے شادی بھی کی ہے نا؟ حضرت شادی کا نام مت لینا، یہ تو بڑی مصیبت کی چیز ہے، شادی کا نام مت لینا حضرت، یہ بڑی مصیبت کی چیز ہے، شادی ہوتی ہے تو مہر دینا پڑ جائے گا، اس کے بعد پھر لمبی فیض سامنے آ جائے گی کہ اب یہ لا دو وہ لا دو، یہ لا دو وہ لا دو، اس کے بغیر کچن چل نہیں سکتا، تو روز روز کی مصیبت۔ حضرت یہ مصیبت میرے سے نہیں ہو سکتی، بندے خدا پھر اولاد کیسے ہو جائے گی؟ بھائی تمہیں اولاد کی بھی تمنا ہے، روز دعا بھی کروا رہے اور شادی کا نام سن کر بھی کان پکڑ رہے، تو کیا اولاد آسمان سے چپکتی ہے؟ کسی درخت کا پھل ہے جو وہاں جا کے توڑ کے لیا ہو کہ بس یہاں وہی بیٹا لٹک رہا ہے اتار دیا جائے، یہاں بیٹی لٹکی اور انہوں نے توڑ لی، چلو وہی بیٹی مل گئی۔ ایسے تھوڑی ملتی ہے، ایسے تو عام مل سکتا ہے، آڑو تو مل سکتا ہے لیکن اولاد ایسے نہیں مل سکتی۔ تو جیسے وہ بغیر شادی کے
اولاد کی دعا کر رہا تھا تو اس طرح سے عادت اللہ یہ ہے کہ اولاد نہیں مل سکتی. ایسے اللہ پاک نے ہر کام کے لیے یہاں پر ذرائع بنائے ہوئے ہیں، اسباب بنائے ہوئے ہیں، ان کے اختیار کرتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے. جتنے بھی ذرائع اور اسباب ہیں، دعا سب کا سردار ہے. یار سب سے بڑا ذریعہ کسی کام کے ہونے کا دعا ہے. دنیا کے کام ہو یا آخرت کے کام ہو، دعا اعظم اسباب میں سے ہے. حکیم محمد صلی اللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد ہے. اور یہ اتنا بڑا ذریعہ ہے، ایسا کامیاب ذریعہ ہے کہ جس میں ناکامی کا کوئی خانہ نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ دعا ایسا عظیم عمل ہے کہ جو مصیبت اور تکلیف سے پہلے بھی مفید ہے اور مصیبت آنے پر بھی مفید ہے اور مصیبت کے جانے پر بھی مفید ہے. تو سراپا مفید ہے، ہر حال میں نافع ہے اور ہر حال میں کامیاب نسخہ ہے. لہذا ایک عمل تو یہ ہے کہ رمضان شریف آنے سے پہلے رمضان شریف کے ملنے کی بھی، نصیب ہونے کی بھی، اور پھر رمضان شریف کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی طاعت، اس کی تابعداری، اس کی فرما برداری، روزے رکھ کر اور گناہوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مل جائے، دوزخ سے آزادی مل جائے، جنت الفردوس مل جائے، اور جو اجر و ثواب رمضان شریف کا بیان ہوا ہے وہ سب حاصل ہو گئے. پہلا کام دعا ہے. چنانچہ رمضان شریف کے سلسلے میں 2 دعائیں احادیث طیبہ کے اندر خاص طور سے آئی ہیں. ایک دعا تو جب آپ ماہ رجب کا چاند دیکھتے ہو سو یہ دعا مانگتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان شریف تک پہنچا دیجیے. یعنی ماہ رمضان ہمیں نصیب فرما، کیونکہ زندگی تو کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج بھی انتقال ہو سکتا ہے، کل بھی ہو سکتا ہے، پرسوں بھی ہو سکتا ہے. رمضان شریف سے ایک دن پہلے بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے بھی ہو سکتا ہے، 1 منٹ پہلے بھی ہو سکتا ہے. یا اللہ اپنی رحمت سے ماہ رمضان نصیب بھی فرما. اللہ تعالیٰ قادر ہے عطا فرمانے. اگر رمضان سے پہلے موت مقدر ہے تو دعا کی برکت سے وہ تقدیر بھی بدل سکتی ہے. لہٰذا ایک دعا تو یہ ہم شروع کر دیں. اب عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں تو سب کو یاد ہو سکتی ہے. یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ماہ رمضان نصیب فرما. بس ہر نماز میں یہ دعا کرنا شروع، ہر نماز میں یہ دعا کرنا شروع. بس خوب جتنا مانگو کم ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے پہلے مل چکے ہیں رمضان شریف کے مہینے، یہ مہینہ بھی انشاءاللہ ملے گا. اللہ تعالیٰ یہ بھی عطا فرمائے، اس کے بعد بھی عطا فرمائے، تا زندگی عطا فرمائے. مانگیں. مانگنے پر ایک بے شمار واقعات ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں. ہمارے ایک بزرگ تھے دارالعلوم میں، اکثر وہ رہا کرتے تھے، حضرت حاجی غلام قادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اکثر و بیشتر بس وہ یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ بغیر پرچے کے معاف فرما دیں. یعنی اللہ حساب نہیں لینا، بس بغیر حساب کے آپ معافی کا پروانہ دے دینا. یہ فرماتے نا بس معاف کر دیا. اکثر ان کی یہ دعا ہوتی تھی، دعا کرتے بھی تھے اور کرواتے بھی تھے. میں جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی بس یہ دعا کرتے تھے. میں کہتا حضرت میرے لیے بھی یہ دعا کر دو، کیونکہ میں بھی تو اسی کا محتاج ہوں کہ اللہ کو حساب نہ لینا، بس معاف فرما.
میں سفر میں تھا، پیچھے سے ان کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک صاحب کو کشف ہوا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا، حضرت کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوئی تو انہوں نے فرمایا ہمیں معلوم ہے تم کیا کر کے لائے ہو، لیکن تم جو بے پرچہ کی کہا کرتے تھے آج ویسے ہی معاملہ کر دیتے ہیں. بے پرچہ کے جو کہتے تھے کہ اللہ بے پرچے کے معاف فرما دو، آج ہم ویسے ہی کرتے تھے. ان کی تو بھائی وہ تو قبول کرنے والے ہیں، ان کے سوا کون ہے جو دعا قبول کر لے گا؟ جو مانگو وہ تو عطا فرمانے والے ہیں، نہ تو ہماری طرف سے ہوتی وہاں تو لا ہے ہی نہیں. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کی شان میں فرمایا کہ عطا غیر مجزوز، اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش ختم نہ ہونے والی ہے. پھر سارے انسان مل کر کے دعائیں مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری فرما دیں، پھر بھی ان کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. جب کوئی کمی نہیں ہے اور قادر ہیں تو بس پھر مانگو ان کو. تو ایک تو یہ اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کے رمضان شریف کے مہینے کی نصیب ہونے کی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں رمضان شریف کا مہینہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، روزے تراویح ٹھیک ادا کرنے کے ساتھ نصیب فرما. تو ایک تو اردو میں دعا مانگنے کا معمول بنا دیں، اور دوسری دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل رمضان شریف کے قریب مانگنا ثابت ہے. اب حضور کا بھی یہ عمل ہم آپ کی اتباع میں مانگ رہے ہیں، حضور کا عمل ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ آپ رجب کا چاند نظر آنے پر یہ دعا فرماتے تھے، رمضان شریف کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ دعا فرماتے تھے. تو جہاں یہ اعظم اسباب میں سے وہاں حضور کی اتباع بھی ہے، سنت پر عمل بھی ہے جو نور علی نور ہے. اور یہ جو دعا میں ابھی بتانے والا ہوں اس دعا کے بارے میں حدیث میں ہے کہ آپ خود بھی مانگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی مانگنے کے لیے فرماتے تھے، اپنے صحابہ کو بھی اس طرح سکھاتے بتاتے تھے جیسے کہ آپ کا قرآن شریف کو کوئی آیت یا سورت سکھانے اور بتانے کا معمول تھا. جب آپ پر کوئی سورت نازل ہوتی تھی یا کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ اس کو لکھواتے بھی تھے اور صحابہ کرام کو پڑھ کر سناتے بھی تھے، ان کو یاد بھی کرواتے تھے تاکہ ان کے سینوں میں بھی محفوظ ہو جائے. کتنا اہتمام فرماتے تھے، یہ آپ کی ذمہ داری تھی. اس طرح یہ دعا بھی آپ مانگا کرتے تھے اور مانگنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے اور یاد کروایا کرتے تھے. اب ہماری ذمہ داری ہم بھی یاد کریں، اپنے گھر جا کر اپنے گھر والوں کو بھی یاد کروائیں. اور عربی میں یاد نہ ہونا صحیح، آپ اردو میں اس کا مفہوم یاد رکھیں. عربی کے الفاظ تو یہ ہیں اللہم سلمنی لی رمضان، وسلم رمضان علی، وسلم لی متقبلا. اللہم سلمنی لی رمضان، یا اللہ مجھے رمضان شریف کے لیے سلامت رکھیے. وسلم رمضان علی، اور رمضان شریف کو میرے لیے سلامت رکھیے، اور رمضان شریف کو میرے لیے مقبول بنا کر سلامت رکھیے. یعنی جب رمضان شریف کا مہینہ نصیب ہو تو مجھے اس میں آپ کی عبادت و طاعت کی آپ کے حکم کے مطابق توفیق ہو، اور جو عمل بھی میں کروں وہ آپ کے بارگاہ میں مقبول بھی ہو. مقبول ہوگا تو بھی تو سبھی کچھ ملے گا. خدا نخواستہ رمضان شریف نصیب نہیں ہوا تو نقصان ہوا، اور عمل کی توفیق نہ ہوئی تو نقصان، اور عمل بھی ہوا اور قبول نہ ہوا تو بھی نقصان. ان تینوں نقصانوں سے بچنے کی یہ دعا ہے. کیسی آسان اور جامع دعا. یا اللہ مجھے رمضان شریف کے لیے سلامت رکھیے، رمضان شریف کو میرے لیے سلامت رکھیے،
کہ رمضان شریف میں مجھے اعمال صالحہ کی زیادہ سے زیادہ توفیق ہو، اور پھر جو بھی توفیق ہو سب آپ کے بارگاہ میں مقبول ہو۔ تو پہلا کام دعا ہے۔ بس یہ آخرت کا عظیم سیزن آ رہا ہے، اور ایسا سیزن ہے کہ اس کا بدل نہیں ہے، بے بدل ہے۔ جب بے بدل ہے تو بس ابھی تیاری شروع کرو۔ تیاری کا پہلا قدم ہے اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کے دعا، کیونکہ بغیر ان کی توفیق کے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے بھی دیکھ لو کتنے رمضان شریف نصیب ہوئے، لیکن ہم نے اس کی جو قدر تھی وہ پوری طرح نہ کی، جو اس کا حق تھا وہ پوری طرح ادا نہ کیا، محروم کے محروم رہنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اب ایسا نہ ہو، نصیب بھی ہو، اعمال صالحہ کی توفیق بھی ہو، اور پھر بارگاہ الہی میں وہ مقبول بھی ہو، اور ہو سکتا ہے یہ سب۔ بس ہمارا کام سنت کے مطابق عمل کرنا ہے بس۔ اب اسے دعا مانگنا شروع کرو۔ تو رمضان شریف کے پہلے ایک رمضان شریف کے واسطے دعا ہے، اپنے لیے بھی مانگو، اپنے اہل و عیال کے لیے مانگو، اپنے احباب کے لیے مانگو، اور تمام حاضرین اور حاضرات کے لیے مانگو، اور جتنے مسلمان خواتین و حضرات دنیا میں جہاں جہاں یہ بیان سنیں سب کے لیے دعا مانگو، وہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو رمضان شریف کا مہینے کے لیے سلامت رکھیے، رمضان شریف کو ہمارے لیے سلامت رکھنا، اور رمضان شریف ہمیں مقبول بنا کر نصیب فرمانا۔ نمبر 2، دوسرا عمل رمضان شریف کی تیاری کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حتی الامکان دنیاوی مشغولیات سے جہاں تک ہو سکے رمضان شریف میں عبادت کرنے کے لیے فارغ کریں۔ اس لیے کہ چاہے دنیا کام ہو یا آخرت کام ہو، دونوں کے اندر مشغولیت ہے۔ اور جو کام آج ہم کر رہے ہیں وہی رمضان میں بھی ہے۔ جو دکاندار ہے وہ رمضان میں بھی دکاندار ہے، جو ملازم پیشہ ہے رمضان میں ملازم پیشہ ہے، جو زراعت پیشہ ہے تو رمضان میں بھی زراعت پیشہ ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ رمضان شریف میں کوئی کام ہی نہیں، خود بخود ہی آدمی دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے، ایسا تو ہوتا نہیں۔ اس کے لیے فارغ ہونا پڑتا ہے، اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے روزمرہ کاموں کے اندر جب آدمی اپنے آپ کو سفر کے لیے فارغ کرنا چاہتا ہے تو سارے کام چھوڑ چھاڑ کے اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے، تب سفر میں جاتا ہے۔ اور اگر وہ چاہے کہ بھائی میں جو دکان ہے میں کیسے جاؤں، تو زندگی پر سفر نہیں کر سکتا، کیونکہ دکان تو روزانہ کھلے گی روزانہ بند ہوگی۔ لیکن آدمی متبادل انتظام کر کے پھر سفر میں نکل جاتا ہے۔ سارے دنیا کے مشغول لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے کاموں کو دوسروں کے حوالے کرتے ہیں اور پھر سفر میں جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی یاد رکھو کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ جو آخرت کمانے کا مہینہ ہے، تو اس میں بھی دنیا کی مصروفیت تو ویسی رہتی ہے، بلکہ بعض لوگوں کی تو بڑھ جاتی ہے۔ اب اس مشغولیت میں رہتے ہوئے تو آخرت کی تیاری، رمضان شریف کی تیاری، اس سے فائدہ اٹھانا یہ تو مشکل ہے۔ رمضان شریف کی اگر ہم فضیلتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنے آپ کچھ نہ کچھ فارغ کرنا پڑے گا۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی دکان بند کر دو، مکتب بند کر دو، فیکٹری بند کر دو، کارخانے بند کر دو اور ملازمت ترک کر دو، زراعت چھوڑ دو۔ جو میں پہلے تفصیل سے بتا دوں، ہمارے دین میں ترک دنیا نہیں ہے، ترک حب دنیا ہے۔
اور شریعت کے مطابق حسن نیت کے ساتھ اگر آدمی دنیا بھی کمائے تو اس میں بھی آدمی کو ثواب ملتا ہے، اور یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن پھر بھی جیسے سفر پہ جانے کے لیے آدمی اپنے آپ کو اپنی دنیاوی مصروفیات سے فارغ کر کے سفر میں چلا جاتا ہے، بس یہ سمجھو 1 مہینے کا یہ سفر ہے جو آخرت کا سفر ہے، لہذا اپنی دنیاوی مصروفیات میں جہاں جہاں متبادل انتظام کر سکتا ہو کر لے۔ بنیاد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ رمضان شریف میں عبادت و طاعت کے لیے فارغ کرے، اور تھوڑا بہت جو دنیا کا نقصان ہے اس کو برداشت کرے۔ اور یہ حدیث شریف میں آیا ہے جو صرف رمضان کی وجہ سے نہیں، ویسے ہی فرمایا گیا ہے آخرت کے اعتبار سے۔ ایک فرما جو آدمی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا، اور جو آخرت سے محبت کرے گا وہ دنیا کا نقصان کرے گا، یعنی کچھ نہ کچھ دنیا کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ آخرت کی فکر میں اگر دنیا کو چھوڑے گا تو جتنے بھی حرام کام ہیں سب چھوڑنے پڑیں گے، حرام طریقے چھوڑنے پڑیں گے، گناہ چھوڑنے پڑیں گے، تو یہ نقصان ہے، یہ کوئی نقصان نہیں، یہ تو عین نفع ہے، لیکن ظاہراً تو کمی آئے گی نا۔ بالکل اسی طرح جو آدمی دنیا کے اندر دن رات کھپ جائے گا، مر جائے گا اور لگ جائے گا، یقیناً وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا، اس لیے کہ پھر وہ ادھر حلال حرام کی تمیز چھوڑے گا، نمازیں چھوڑے گا، روزے چھوڑے گا، حج نہیں کرے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، تو آخرت کا نقصان پکا ہے یا نہیں؟ بس ایسے ہی یہاں بھی سمجھ لو کہ جو آدمی دنیا میں رات دن مشغول رہے گا تو رمضان شریف اس کا نہ رمضان شریف اس کے لیے شوال کے مہینے کی طرح رہ جائے گا، کیونکہ پھر وہ نہ تراویح پڑھ سکے گا، نہ روزے رکھ سکے گا، اور نہ عبادت کر سکے گا، نہ طاعت کر سکے گا، تو اس کا رمضان تو نام کا رمضان رہے گا، تو اس کا آخرت کا نقصان ہو گیا، رمضان کا نقصان ہو گیا، سیزن اس نے گنوا دیا۔ اور اگر کوئی دنیا کے کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کرے گا تو کچھ نہ کچھ دنیا کا نقصان ہوگا، لیکن فرصت مل جائے گی اس کو رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کی، تسبیحات کی، نوافل کی، دعاؤں کی، روزوں کی، تراویح کی، سحری کی، افطاری کی۔ اوہ سبحان اللہ، ان کے بڑے فضائل ہیں جیسے کہ آپ کو آئندہ معلوم ہوں گے۔ تو اس کے مقابلے میں دنیا کا تھوڑا سا نقصان نہ ہونے کے برابر، آخرت کا نفع بے حساب اور بے شمار ہے۔ لہذا ایک کام یہ، نمبر 2 یہ کہ اپنے اوقات کو رمضان شریف کے لیے فارغ کرے۔ اب کیسے کرے گا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ہر شخص پہلے تو اس بات کا جائزہ لے کہ روز مرہ کے کام اور ضروریات جو آج ہیں وہ رمضان میں بھی، ان میں سے وہ کون کون سے کام ہیں جو رمضان سے پہلے ہو سکتے ہیں، رمضان شریف میں کرنے کی ضرورت نہیں۔ بس پہلے نمبر تو اس کو دیکھ لیں، ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے لیں۔ جتنے کام ہمارے ایسے ہیں کہ جو رمضان میں بھی ہوں گے اور آج بھی ہو رہے ہیں، وہ رمضان کے آج پہلے ہی کر لیں، آپ رمضان آنے سے پہلے پہلے کر کے فارغ ہو جائیں۔ مثلا رمضان شریف میں جتنا راشن ہمیں خریدنا پڑتا ہے وہ 1 مہینہ پہلے خرید کے رکھ لیں، اپنے گھر کا بھی، اپنی دکان کا بھی، اپنا بھی، اپنے بچوں کا بھی، ساری غذائیں اور ساری دوائیں اکٹھے رمضان شریف سے پہلے رمضان شریف کے لاگے رکھیں، تاکہ رمضان شریف میں ان کی خریداری کے لیے بازار کا چکر لگانا نہ پڑے، کیونکہ بازار بھی جانے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، وقت لگتا ہے وہاں جانے آنے میں، اس سے زیادہ تو ٹریفک جام ہونے میں وقت لگتا ہے۔ تو آدھے گھنٹے کام کے لیے بعض مرتبہ کئی گھنٹے آدمی کے آنے جانے میں لگتے ہیں،
آپ رمضان سے پہلے کر کے فارغ ہو جاؤ. اب اتنے گھنٹے آپ کے رمضان شریف میں بچ گئے. دوسرے نمبر پر ہے عید کی تیاری. تو عید کی تیاری تو ہمارے دین میں کچھ نہیں. جو کچھ بھی ہے ہماری اپنی بناوٹی تیاری ہے. عید کے لیے کوئی نیا جوڑا ہونا ضروری نہیں ہے. عید کے لیے کوئی نیا جوتا کوئی ضروری نہیں ہے. عید کے لیے کوئی نئی ٹوپی کوئی ضروری نہیں ہے. عید کے لیے نئی گھڑی کوئی ضروری نہیں ہے. اور عید کے لیے عورتوں کے لیے کوئی نیا سوٹ ضروری نہیں ہے. کچھ بھی ضروری نہیں ہے. تو ہمارا شوق ہے بس، جس کی وجہ سے ہم اس مصیبت میں مبتلا ہیں کہ جہاں رمضان شریف شروع ہوتا ہے تو ماں باپ پر اپنی اولاد کی سر سے لے کر پیر تک ہر نئی چیز کی خریدنے کی فکر لاحق ہو جاتی ہے. اور ہر آدمی میں تو اس کی استطاعت ہے نہیں، لہذا غریب اور متوسط درجے کے آدمی کے لیے تو وہ عید مصیبت بنتی ہے. نئی چیزیں نہ لائے تو مصیبت، لائے تو مصیبت، کیونکہ استطاعت نہیں. اور جن میں استطاعت ہے ان کے گھنٹوں بازاروں کے اندر ضائع ہوتے ہیں. عورتوں کے بھی گھنٹوں، مردوں کے بھی گھنٹوں خریداری، پھر اس کے جناب سوٹ سلوائی. تو بھائی یہ کام اگر کسی میں استطاعت ہے واقعی اور اس کا دل چاہ رہا ہے تو کوئی منع نہیں ہے، کر لے، رمضان سے پہلے کر کے فارغ ہو جائے. اور جس میں نہیں ہے تو وہ غم ہی نہ پالے، کیونکہ سنت ادا کرنا مقصود ہے نماز عید کی. اور نماز عید کی سنت میں تو اتنا ہے کہ بس جو موجود کپڑے ہیں ان میں جو سب سے اچھا ہو بس وہ پہن لو، چاہے دھلا ہوا ہو. دیکھو دین کتنا آسان ہے ہمارا. یعنی عید کے لیے نیا جوڑا ہونا کوئی ضروری ہے ہی نہیں. یہ حکم ہے کہ تمہارے گھر میں جو پہلے سے کپڑے رکھے ہوئے ہیں اور استعمال میں ہیں ان میں جو بہتر ہو بس وہ پہن کے عیدگاہ چلے جاؤ. عورتیں وہی اپنے گھر میں پہن لیں. سنت ادا ہو گئی، اور سنت ادا ہو گئی تو سبھی کچھ ادا ہو گیا. نیا جوڑا کہیں ضروری نہیں ہے. صاحب استطاعت ہو بنا لے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں. ضروری ہرگز ہرگز نہیں. خیر تو رمضان سے پہلے پہلے یہ کام کر لو. کتنا وقت بچ رہا ہے؟ نہیں بچ رہا. ملازم پیشہ لوگوں کی سالانہ چھٹیاں ہوتی. اگر کسی کے پاس سالانہ چھٹیاں ہوں اور وہ چھٹی لے سکتا ہو تو وہ چھٹی لے لے، لیکن ضروری نہیں ہے چھٹی لینا. ڈیوٹی میں بھی جا سکتا ہے، کیونکہ ڈیوٹی کرنا دراصل حلال کمانا ہے، اور حلال کمانا فرض ہے، وہ بھی عبادت ہے. لیکن پھر بھی بہتر یہ کہ اگر فراغت ہو سکتی ہو تو فارغ ہو کر کے اتنا وقت آدمی تلاوت میں، ذکر میں، تسبیح میں گزارے. ایسی زراعت میں بھی گویا کہ دنیا کے ہر ذریعہ معاش کے اندر اور دنیا کی ہر مشغولیت کے اندر اگر اس سے فرصت مل سکتی ہے تو حاصل کر لے. اور اس لیے سے حاصل کرے تاکہ رمضان شریف میں مجھے زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کرنے کے لیے مل سکے. اور جہاں متبادل انتظام بآسانی ہو سکتا ہو تو متبادل انتظام بھی کیا جا سکتا ہے. دکاندار لوگ جو ہیں، تاجر پیشہ لوگ ہیں، ان کے اور بہت سے فیکٹریوں میں، بہت سے ملوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ مالکان فارغ ہو جاتے ہیں آرام سے، ان کے مینیجر سارا کام سنبھال لیتے ہیں. تو وہ رمضان شریف میں اپنے نمائندوں کے حوالے کر دیں اور تھوڑے بہت اپنے دیکھ بھال نگرانی رکھ لیں اور باقی جو ہے اپنا وقت فارغ کر لیں. اس طرح سے اپنے رمضان کے واسطے اپنے اوقات کو بچائیں. تیسرے نمبر پہ میل ملاقات ہے کہ انسان جو ہے مل جل کر رہنے والا جانور ہے. یہ بھی ایک حیوان ہے نا، لیکن یہ مل جل کر رہنے والا حیوان ہے. جب مل جل کر رہے گا تو اس کی یاری دوستی بھی ہوگی، اس کے رشتہ دار بھی ہیں، اس کے تو یار دوست بھی ہیں، اس کے پڑوسی بھی ہیں، اس کے محلے والے بھی ہیں، اس کے برادری والے بھی ہیں، اس کے خاندان والے بھی ہیں، اس کے دوست احباب بھی ہیں. ان سے میل ملاقات بھی ہوتی ہے اس کی. سب ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں ہے اگر حدود شرع کے اندر ہو.
اب جیسے روزانہ ملاقات ہوتی ہے پھر رمضان میں بھی ہوگی. تو ہمارے بزرگوں کا ایک معمول یہ بھی ہے کہ وہ اپنے رمضان شریف کے اوقات کو فارغ کرنے کے لیے جن جن سے ملنا ضروری ہوتا رمضان شریف سے پہلے ہی مل کے فارغ ہو جاتا. وہ کہتے ہیں رمضان شریف خاص طور سے ملنے ملانے کا مہینہ نہیں ہے اور آنے جانے کا مہینہ نہیں ہے, یہ تو یاد آخرت میں اور یاد الہی میں لگنے کا مہینہ ہے. پہلے ہی مل لو جس سے بھی ملنا ہے, پھر اب ملیں گے عید کو یا عید کے بعد. تو یہ بھی بہترین صورت ہے, کیونکہ ملنے جلنے میں بھی, بولنے چالنے میں بھی, اٹھنے بیٹھنے میں بھی بہرحال وقت تو لگتا ہی ہے. اور یہ ملنا جلنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے, یہ بھی عبادت ہے, کوئی منع نہیں ہے. منع تو گناہوں سے بچنا ہے, منع تو گناہ ہے, گناہوں سے آدمی کو بچنے کی ضرورت ہے. تو ناجائز ملاقات سے بچنا ضروری ہے, ایسی ملاقات سے بچنا ضروری ہے جس کے اندر گناہ ہو, وقت ضائع ہو, آدمی کا قیمتی وقت برباد ہو, اس سے بچنا ضروری ہے. ورنہ تو ملنا کوئی منع تھوڑی ہے. اللہ کی رضا کے لیے ملنا تو اعلیٰ درجے کی عبادت ہے بھائی. تو غیر ضروری ملاقاتیں, غیر ضروری میل جول, میل ملاقات سب ختم کر دیں اور رمضان شریف سے پہلے مل ملا کے فارغ ہو جائیں بس. ہاں جہاں ملنا ملانا ضروری ہو اللہ کی رضا کے لیے حدود شرع میں, رمضان شریف میں بھی ملے, کوئی منع نہیں. اس طرح بھی وقت بچایا جا سکتا ہے. تو 3 باتیں ہو گئیں. ضروریات زندگی جس کو راشن کہتے ہیں وہ پہلے سے خرید کے رکھ لو, اور دیگر ضروریات وہ بھی پہلے سے فارغ ہو جاؤ خرید کر کے. تیسرے نمبر ملاقات وہ بھی کر کے فارغ ہو جاؤ, بس جو ناگزیر ملاقات ہے وہ رہے, تاکہ وقت کم سے کم لگے اور زیادہ سے زیادہ وقت رمضان شریف میں عبادت کے لیے بچے. دو باتیں ہو گئی آپ کے سامنے. نمبر 1 دعا, نمبر 2 رمضان شریف کے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے تیاری. اس تیاری کے اندر یہ 3 باتیں آپ کے سامنے آ گئی. نمبر 3 توبہ استغفار کا اہتمام. توبہ استغفار کا اہتمام رمضان شریف سے پہلے ہی بس سچی توبہ کر کے فارغ ہو جائے. کیونکہ رمضان شریف کا جو موسم بہار ہے اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش اور برسات ہوتی ہے اور مغفرتیں ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ بہانے بہانے اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں. روزے کا اور تراویح کا اور سجدوں کا اور نمازوں کا, ذکر کا, تسبیح کا, تلاوت کا بے اندازہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اس میں رکاوٹ بندوں کی نافرمانی ہے, بندوں کے گناہ جو ہیں اس میں رکاوٹ ہے. اور توبہ اس کا علاج ہے. اس رکاوٹ کے ختم کرنے کی چیز توبہ ہے. تو جو رمضان میں ہمیں توبہ کرنی ہے وہ آج کیوں نہ کر لیں, تاکہ رمضان شریف کے پانے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ پہلے سے دور. جب پہلے سے دور ہوگا تو بس کریں, جیسے رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوگا پہلے جھونکے میں بخشش ہو جائے گی اور نفع شروع ہو جائے گا, سیزن کامیاب ہو جائے گا. یہی مقصود ہے. اور سب جانتے ہیں توبہ ہوتی ہے گناہوں سے. اور توبہ کے 3 رکن ہیں. جب ہوتی ہے سچی توبہ, اگر یہ تینوں میں سے ایک بھی نہ ہو یا کوئی ایک نہ ہو تو پھر الفاظ کی توبہ ہے, حقیقی توبہ نہیں ہے. اعتبار حقیقی توبہ کا ہے.
توبہ ہوتی ہے دراصل گناہوں سے، جس میں 3 باتوں کو ہم اکٹھا کریں، جب جا کے ہماری توبہ سچی ہوگی اور خالص توبہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مطلوب ہے اور محبوب ہے۔ نمبر 1، جو گناہ ہو گئے ہیں ان سے دل کے اندر ندامت پیدا ہو، دل کے اندر ان گناہوں سے ندامت پیدا ہو، دل کے اندر آدمی شرمندہ ہو کہ میں نے جو گناہ کیا برا کیا، اچھا نہیں کیا میں نے۔ نمبر 2، فی الحال اس گناہ کو چھوڑے، ورنہ تو توبہ بھی کر رہا ہے اور توبہ کی تصویر پڑھ رہا ہے تو گناہ بھی کر رہا ہے، بھئی یہ کیا توبہ، مذاق ہے، تو یہ تو توبہ کا مذاق ہے، توبہ تھوڑی ہے۔ جب معافی مانگ رہے تو معافی کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ گناہ اور کرو، اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ فوراً چھوڑو۔ زیادہ گناہ کے بعد دل میں نادم ہو اور نادم ہونے کے ساتھ ساتھ فوراً گناہ کو ترک بھی کرے، چاہے بعد میں دوبارہ اس میں مبتلا ہو جائے، لیکن جس وقت توبہ کرے اس وقت اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اور تیسرے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی کرے، چاہے خطرہ ہو کہ پھر بعد میں مجھ سے گناہ ہو جائے گا، بلا سے خطرہ ہو۔ ان 3 باتوں کو اگر کوئی آدمی جمع کر لے، جس وقت جمع کرے گا اس کی توبہ خالص ہو جائے گی، اور اس خالص توبہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو گناہ اس نے کیا تھا، یہ جو گناہ اس سے پہلے کیے سارے معاف ہو جاتے ہیں، سوائے حقوق العباد کے۔ حقوق العباد کا مطلب ہے کہ بندوں کے اس نے ستایا ہے، پریشان کیا ہے، حق مارا ہے، جیسے کم تولا، کم ناپا، دھوکہ دے دیا، کسی کے پیسے غصب کر لیے، کسی کے پیسے کھا لیے، کسی سے بھتہ لے لیا، کسی سے رشوت لے لی، کسی سے سود لے لیا، یا پھر اپنے آپس میں رشتہ داروں میں، عام مسلمانوں کے اندر خاندان والوں سے، برادری والوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے لڑائی جھگڑا، جو کہ عام ہے، بات بات میں لڑائی، بات بات میں جھگڑا، بات بات میں قطع تعلقی، بات بات میں قطع رحمی، یہ گناہ بہت عام ہے، حقوق العباد والے گناہ بہت عام ہے۔ ایسے وہ گناہ جن کا آدمی عادی بن جاتا ہے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، جیسے بعض لوگ ٹی وی دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں، تو وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، عمرے بھی کرتے، حج بھی کرتے، ٹی وی پہ بھی نہیں چھوڑتے۔ جیسے بعد داڑھی منڈانے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو سارے اچھے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر داڑھی وہ منڈانے کے عادی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو گناہوں کے عادی ہوتے ہیں نا، وہ انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ گناہ کرنے کے بعد ان کے دل میں ندامت نہیں آتی، اور نہیں اسے وہ فی الحال تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ نہیں بھی چھوڑتے، اور آئندہ بھی نہ چھوڑنے کا ان کے دل میں عزم رہتا ہے کہ بھئی یہ تو دور حاضر کا ایسا عمل ہے کہ شاید دنیا کرنے پہ مجبور ہے، ہم کیسے اس سے بچ جائیں۔ وہ بڑی بڑی انہوں نے اسکرینیں اپنے گھروں کے اندر اور اپنے آفسوں کے اندر لگا رکھی ہیں، ہوٹلوں میں لگا رکھی ہیں، دن رات فلمیں دیکھنے، گانے سننے، اور کچھ نہیں تو میوزک اور تصویریں دیکھنے، گناہ میں تو یقیناً مبتلا ہو جاتے۔ حرمین شریف میں عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، ہوٹلوں کے اندر بڑی بڑی اسکرینیں لگی ہوئی ہیں ہر کمرے میں، وہاں طواف کر کے آ رہے ہیں اور وہاں دے کر کے فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو جو لوگ گناہوں کے عادی ہوتے ہیں نا، عام طور پر وہ 3 شرطیں ان کی پوری نہیں ہوتی، تو ان کی توبہ ہی نہیں ہوتی، اور توبہ نہیں ہوگی تو پھر رمضان شریف کی برکتیں کیسے حاصل ہوں گی؟ لیکن توبہ ان کی ہر وقت ہو سکتی ہے اگر وہ چاہیں، 100% ان کے اختیار میں کہ اپنے ان سب گناہوں پر دل سے نادم ہو اور
فی الحال ترک کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں، ختم ہوئی، پھر پچھلے سارے گناہ کبیرہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسے جن کے رشتہ داروں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، قطع تعلقیاں ہوتی ہیں، اور ان کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ اپنے کیے پہ شرمندہ نہیں، اپنی غلطی ماننی نہیں، دوسرا 100% غلط، ہم 100% برحق۔ اب جہاں یہ بات ہو، کبھی بھی اتفاق نہیں ہو سکتا، کبھی بھی مصالحت نہیں ہو سکتی، کبھی بھی دوستی نہیں ہو سکتی، صلہ رحمی نہیں ہو سکتی، قطع تعلقی تیزی سے بڑھتی رہے گی، لڑائیاں جھگڑے بڑھتے رہیں گے، وہاں ندامت نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہوتی ہے، اپنی غلطی نہ ماننے کی عادت ہوتی ہے، اللہ بچا اللہ۔ اس لیے وہاں پر نہ فی الحال گناہ چھوڑا جاتا ہے، نہ آئندہ چھوڑنے کا ارادہ ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ کہ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو توبہ میں یہ 3 باتیں ضروری ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر حقوق العباد کا معاملہ ہے، تو لڑائی جھگڑے عموماً بندوں کے درمیان ہوتے ہیں، اس کے اندر تو اتنے گناہ ہوتے ہیں، اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ ساری نیکیاں اس کے آگے کچھ نہیں، اور آدمی نیکیاں کرنے کے باوجود جہنمی ہوتا ہے۔ ایک حدیث خلاصہ عرض کرتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک کے بارے میں تو کہا حضور یہ عورت جو ہے بڑی عابدہ زاہدہ، بڑی اللہ والی، رات دن عبادت کرتی ہے، اچھے اچھے کام کرتی ہے، نیک نیک کام کرتی ہے، صدقہ خیرات اور تہجد اشراق چاش تسبیح یہ وہ سب، لیکن وہ بد اخلاق ہے، زبان دراز ہے، جس کی وجہ سے اس کے پڑوسی اس کی وجہ سے اذیت میں ہے۔ فرمایا ہی فی النار، اب فرمایا یہ جہنمی عورت ہے، کیوں؟ بندوں کو ستا رہا ہے، ستا رہی ہے نا وہ۔ اب چاہے پڑوسیوں کو ستا ہے، چاہے رشتہ داروں کو ستا ہے، چاہے شوہر کو ستا ہے، چاہے شوہر بیوی کو ستا ہے، چاہے بہن بھائیوں کو ستا ہے، چاہے دوست سہیلیوں کو ستا ہے، بس زبان کی خراب ہے تو بس وہ اس کی نفلی عبادت جو ہے وہ اس کے لیے بخشش کا ذریعہ نہیں بنتی۔ فرمایا ہی فی النار، یہ عورت دوزخی ہے، چاہے ساری رات مصلی پہ رہتی ہو اور دن بھر روزے سے رہتی ہو۔ ایسی ایک اور عورت کا ذکر کیا گیا کہ حضور وہ زیادہ عبادت گزار تو نہیں ہے لیکن ہے بڑی بااخلاق، اس کے پڑوسی اس سے بہت خوش رہتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز سے ملنا جلنا باتیں کرنا، بااخلاق ہے۔ تو میں ہی فی الجنہ او کما قال، تو میں یہ جنتی عورت ہے، یہ جنت میں ہے۔ وہی رشتہ داروں کے ساتھ بھی آدمی کی، میں نے بتایا مل جل کر جب آدمی رہتا ہے تو بھائی مل جل کر رہنے میں جہاں دوستیاں اور اچھے تعلقات ہوتے ہیں وہاں لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، جو ہونے تو نہیں چاہیے لیکن ہو ہی جاتے ہیں، ہو گئے تو بھائی اس کا حل موجود کہ رمضان شریف سے پہلے ہی سب سے مل کر کاسنا معاف کروا لو۔ اور اب تو اللہ پاک نے ذرائع ابلاغ اتنے زیادہ عطا فرما دیے ہیں کہ سبحان اللہ، پہلے تو بہت سے بہت ٹیلی فون ہو سکتا تھا، ورنہ تو بس خط لکھو، اب ملا نہ ملا، ٹیلی فون بھی کبھی ہوا نہ ہوا، اب تو سب کے جیب میں موبائل موجود ہے اور دنیا کے کسی بھی کونے میں بات کرنا چاہے کر سکتا ہے، تو ساری دنیا مٹھی میں، تو جن سے جھگڑا ہوا سارے مٹھی میں بندھے، ملاؤ جلدی سے، وہ کہ میرے سے غلطی ہو گئی، طریقہ سمجھو معافی مانگنے کا، بھائی اگر تم یہ ہو تمہاری یہ غلطی تھی لیکن خیر میں معافی مانگ رہا ہوں، کبھی بھی معافی نہیں ہوگی آپ۔ ہمیشہ بندوں کے حقوق کی صفائی کا طریقہ یہ ہے، اس غلطی دوسرے کی ہے مگر غلطی اپنی مانو، دوسرے کی غلطی بھی میری ہے، میری بھی میری ہے، بھئی یہ طریقہ ہے۔ جہاں ہر آدمی اپنی غلطی مانے گا کسی کی بھی غلطی باقی نہیں بچے گی، جہاں دوسرے کو غلطی بتانے والا ہوگا اپنی نہ ماننے والا وہ سارے غلط۔ بس آپ فون کرتے سلام کرو، کبھی مجھ سے بہت غلطی ہو گئی، میں سے آپ کی بڑی بے ادبی ہو گئی، آپ کے ساتھ میرے سے بہت زیادتی ہو گئی اور میں بلا تعویل اپنی غلطی مانتا ہوں اور آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کرو، میرا کہا سنا معاف کرو۔
لو 1 منٹ میں صلح ہو جائے اور پچھلا سارا پاپ ختم، اور پہلے جو نفرت تھی یکدم محبت میں تبدیل، صلہ رحمی کا آغاز، یہ سارے وہ اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور رمضان شریف کھرا بنتا ہے ان سے۔ تو رمضان شریف سے پہلے ہی سچی توبہ کر لیں، اور جس کو ستایا ہے، مارا ہے، پیٹا ہے، تکلیفیں دی ہیں، سب سے مل کے موبائل پر یا ٹیلی فون پر یا خط کے ذریعے یا زبانی سب اپنی اپنی غلطی معافی مانگ لیں، کہا نے معاف کروا دیں۔ باقی کچھ اور باتیں جو انشاءاللہ تعالیٰ میں آئندہ منگل کو بیان کروں گا، بس فی الحال یہ ہم یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا۔ اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کے اگلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے، خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے، چھوٹے بڑے، خفیہ علانیہ، یا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما، اور اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ماہ رمضان نصیب فرما۔ یا اللہ ماہ رمضان نصیب فرما۔ یا اللہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما۔ یا اللہ ماہ رمضان ہماری نسلوں کو ہمیشہ نصیب فرما۔ یا اللہ رمضان شریف کو واسطے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو فارغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ رمضان کے لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے اوقات فارغ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور رمضان شریف کے اوقات کو یا اللہ زیادہ سے زیادہ اپنی یاد میں، اپنی عبادت میں، اپنی اطاعت میں، اپنی تابعداری میں، اپنی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام روزے یا اللہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایسی جگہ تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما جہاں سنت کے مطابق تراویح ادا کی جاتی ہوں، آرام و سکون سے تراویح ادا کی جاتی ہوں۔ یا ارحم الراحمین ہمیں تراویح قدر عطا فرما اور ان کو پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سحر و افطار کی بھی ہم کو دائماً توفیق عطا فرما۔ رمضان شریف میں دن رات آپ کی جو انگنت بے شمار برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں برستی ہیں ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ اس موسم بہار سے ہم کو پوری طرح فیضیاب فرما، ہمیں رمضان شریف کی کسی خیر سے محروم نہ فرمانا۔ یا اللہ رمضان شریف کی کسی خیر سے ہمیں محروم نہ فرمانا، ہر خیر عطا فرمانا، ہر شر سے نجات عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما، ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، نیک حاجتیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا ارحم الراحمین بہت سے خواتین حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے یا لکھا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ جو لوگ جہاں جہاں اس بیان کو سن رہے ہیں سب کی نیک مرادیں پوری فرما، ہماری دعائیں ان کے حق میں اور ان کی دعائیں یا اللہ ہمارے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔